پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق گزشتہ روز بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف پاکستان آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا تھا، جس میں 12 کور کے کمانڈر سمیت 6 افراد سوار تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے پیر کی شب بتایا تھا کہ آرمی ایوی ایشن کا یہ ہیلی کاپٹر پیر کی شام اتھل سے کراچی جاتے ہوئے لاپتہ ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر 5:10 پر اتھل کے علاقے سے اڑا اور اس نے 6:05 پر کراچی پہنچنا تھا، تاہم راستے میں اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ بلوچستان میں پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا، جس میں سوار کور کمانڈر کوئٹہ سمیت تمام 6 افسران و جوانوں کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق گزشتہ روز بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف پاکستان آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا تھا، جس میں 12 کور کے کمانڈر سمیت 6 افراد سوار تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیلی کاپٹر کو خراب موسم کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ لسبیلا کے علاقے ورند میں موسیٰ گوڑ سے ملا۔ واقعے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افسران اور سپاہی شہید ہو گئے، جس میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بھی شامل ہیں۔ شہداء میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز میجر جنرل امجد حنیف ستی، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر محمد طلحہ منان اور نائک مدثر فیاض شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے پیر کی شب بتایا تھا کہ آرمی ایوی ایشن کا یہ ہیلی کاپٹر پیر کی شام اتھل سے کراچی جاتے ہوئے لاپتہ ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر 5:10 پر اتھل کے علاقے سے اڑا اور اس نے 6:05 پر کراچی پہنچنا تھا، تاہم راستے میں اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد اس کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا، جس میں منگل کی صبح ہیلی کاپٹر بھی شامل ہوئے۔ اس سے قبل DIG پولیس کلات رینج پرویز خان عمرانی نے میڈیا کو بتایا تھا کہ تلاش کے سلسلے میں جب مقامی لوگوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آخری مرتبہ پولیس اسٹیشن ساکران کی حدود میں ہیلی کاپٹر کے گزرنے کی آواز سنی گئی تھی۔ لسبیلا میں انتظامیہ کے سینئر اہلکار نے بتایا کہ پیر کو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی خود وہاں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے پہنچے تھے تاکہ ان میں تیزی لائی جا سکے۔ DIG پولیس کلات رینج پرویز خان عمرانی کے مطابق کور کمانڈر نے پیر کو اتھل میں ریلیف کی سرگرمیوں سے متعلق اجلاسوں میں شرکت کی تھی اور کراچی میں روانگی سے پہلے انہوں نے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا تعلق 79ویں لانگ کورس سے تھا اور وہ پاکستان آرمی کی 6 آزاد کشمیر ریجمنٹ کا حصہ تھے، جب موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 10 کور کمانڈ کر رہے تھے۔ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے پاس بطور بریگیڈیئر 111 بریگیڈ کی کمانڈ تھی۔ اس کے بعد وہ امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے میں بطور ڈیفنس اتاشی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ امریکہ سے واپسی کے بعد لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سٹاف کالج کوئٹہ کے کمانڈنٹ تعینات ہوئے، جس کے بعد وہ ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر بھی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ MI میں خدمات سر انجام دینے کے بعد وہ FC بلوچستان ساؤتھ کے IG تعینات ہوئے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہونے کے بعد انہیں کور کمانڈر 12 کور، جسے کور کوئٹہ بھی کہا جاتا ہے،
تعینات کیا گیا۔ ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار دیگر افراد میں ڈی جی کوسٹ گارڈز میجر جنرل امجد حنیف ستی کی گزشتہ ہفتے آرمی کے پروموشن بورڈ کے دوران میجر جنرل کے رینک میں ترقی ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر میں موجود بریگیڈیئر خالد کا تعلق کور آف انجینئر سے تھا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایک ہیلی کاپٹر سن 2021 میں سیاچن میں بھی گرا تھا۔ یہ حادثہ ٹین NLI بٹالین ہیڈ کوارٹر کے قریب پیش آیا تھا اور جہاز میں سوار 2 افسران اور 1 جوان بھی شہید ہوئے تھے۔